چمن میں آمد خیر الورا کی جب خبر آئی، چمن میں آمد خیر الورا کی جب خبر آئی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں پیر کے دن آقائے نامدار دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے اس لحاظ سے، اور خاص کر 12 ربیع الاول یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور معروف ہے، لوگوں کے اندر رائج ہے کہ اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور باقاعدہ سرکاری طور پر بھی چھٹی ہوتی ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کے دن ہم کیا اعمال کریں، کیا کام کریں، تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین ایک بات یاد رکھیں، شریعت نے کچھ حدود رکھی ہیں، کچھ پابندیاں رکھی ہیں، ان حدود کی رعایت خوشی میں بھی کرنی ہے اور غمی میں بھی کرنی ہے۔ اگر آدمی اپنی طرف سے خوشی کے طریقے ایجاد کر لے گا یا غمی کے طریقے ایجاد کر لے گا تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اور ثواب کے بدلے میں ہو سکتا ہے گناہ کا کام ہو جائے۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خوشی کے ایام میں بھی اور خوشی کے لمحات میں بھی شریعت کے حدود کی پابندی ضرور کریں۔ دیکھیے 12 ربیع الاول بڑی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے جو مشہور ہے۔ اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہر ایمان والا کرتا بھی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے اظہار کے اندر طریقے اپنے داخل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک اور اچھا کام بھی گناہ کا بن جاتا ہے، اور ثواب کے بجائے آدمی عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے، سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول کے دن اگر خوشی بھی منائے تو وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے منائے۔ تو 12 ربیع الاول کے دن ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے ہم درود پاک کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم نے سنی ہے، تو اگر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے تو خوشی کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ دوسرا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خود پڑھے، خود مطالعہ کریں، اور اگر خود مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو جو لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنیں، اور سیرت طیبہ کے اندر جو باتیں بیان کی جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے، اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ بیان کیے جائے، ان تمام احادیث پر عمل کی نیت کرے، ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ تو سیرت طیبہ پڑھیں یا سیرت طیبہ سنیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے گھر والوں کو سنائے۔ اور اگر آپ نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف کے اشعار یاد ہیں تو یہ اشعار بھی گنگنائے، نعتیں بھی پڑھے، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن صدقہ اور خیرات کیا کریں، نفلی کام کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور اگر آپ کو توفیق ملے تو 12 ربیع الاول کے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا، میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، تو اس نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر پیر کے دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ چاہیں تو 12 ربیع الاول کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی اعمال میں نے بتائے ہیں یہ سارے اعمال نفلی ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی مشغولی کی وجہ سے تو وہ آدمی بالکل ہی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ 12 ربیع الاول کو منانا چاہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے،
لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منائے، لیکن وہ دن بجائے ہمارے لیے رحمت بننے کے زحمت بن نہ جائے۔ اس لیے ہم ضرور یہ کوشش کریں کہ اس دن کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم منانے والے بنیں اور غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو ضرور بچائے۔ دیکھیے اس دن بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریعت کی نظر میں مستحسن اور اچھے نہیں ہیں، تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو ضرور بچائے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں، اچھے کاموں میں سے ہیں، اور اچھا کام اسی وقت اچھا رہتا ہے جب اس کو حدود کی رعایت کے ساتھ کیا جائے، اور اگر اچھا کام اگر آپ اس میں حدود کی رعایت نہیں رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں نئے نئے طریقے ڈال دیتے ہیں تو یہ اچھا کام اچھا نہیں رہتا، وہ برا بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ عید میلاد منانا چاہتے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن کو خوشی کے طور پر منانا چاہتے ہیں، تو اس دن کے اندر اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی کام کریں، اور اگر ہو سکے تو روزے رکھیں، لیکن غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر کے رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن صرف ظاہری جلوس کا اور جلسے جلوس کا نہیں ہے، بلکہ اس دن ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ باقی جو زندگی ہماری ہے اس زندگی کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کی پابندی کریں گے، مکمل اخلاق کو اپنائیں گے، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اس دن عزم کرے۔ اگر ہم عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھیے یہ 12 ربیع الاول ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اور آپ تمام ناظرین کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور نبی کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔